بنیادی طور پر ہر انسان کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے میری سرخروئی ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میرے درجات بلند ہوں، مجھے اعلیٰ مرتبہ ملے، اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ضروری ہیں اور انتہائی اہم ہیں۔ ایک ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے اتباع۔ اس کے بغیر کوئی عمل چاہے وہ جتنا بھی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، بلند ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو، آپ کی نظر میں جیسا کیسا بھی، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سارے انبیاء کو، تمام امت کو، سب لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص اللہ کی عبادت کریں، بس۔ اس لیے کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ماتھا جو انسان کا سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور سب سے عزت والی چیز ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، تو آپ تو ان سب سے زیادہ بلند ہیں، عظیم ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجد لازواجہن۔ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، یعنی میری شریعت میں اجازت ہوتی، تو میں بیویوں کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ بہرحال آپ جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے آپ کسی کو سلام ہی کر رہے ہیں، راستے سے کوئی چیز ہی اٹھا رہے ہیں، یا اسی طرح آپ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور اس طرح کے بڑے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہو، اگر تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وعید سنائی ہے ان تین قسم کے لوگوں کے لیے جن کا عمل ظاہری طور پر بہت زیادہ بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت قیمتی ہے، بہت ثواب والا ہے، لیکن اگر ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ بھی اپنی شان، اپنی بلندی، اپنی برتری کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت زیرو ہے، بلکہ وہ عمل ان کے لیے پکڑ کا سبب ہے۔ جہنم میں عذاب سب سے پہلے انہی تینوں کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ ایک عالم اور قاری جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی شان کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور شروع میں سخی، اب مال نکالنا کتنا مشکل ہے، ہمیں پتہ ہے، ہزاروں کے بھی آپ مالک ہیں، 50 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، ریال، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی مدرسہ، کوئی اس طرح کا، وہ بھی رو کے اور پتہ نہیں 10 دفعہ 100 دفعہ مراجعہ کر کے جیب سے 2-4 پائی نکالتے ہیں، 1000 نکالتے ہیں۔ مال نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک شخص جو انتہائی سخی ہے، جہاں موقع ہے وہ لٹاتا ہے اللہ کے راستے پہ مال، لیکن نام کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے اتنا مال لگایا تیرے راستے میں۔ آپ اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے تم نے لگائے، لیکن اس لیے لگائے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے کریم کہیں، تیری تعریف کریں۔ فقط قیل، ہو چکا، لوگوں نے بڑی تعریف اور بڑی واہ کی تمہاری۔ اب میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ ہے نہیں، کیونکہ میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں تھا، جاؤ جہنم میں۔ اور تیسرا وہ شخص، اب اللہ کے راستے میں جان دینا کتنی عظیم بات ہے، للشہید عند اللہ 6 خصال، لیکن اگر وہ بھی ریاکاری کے لیے جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے دکھلاوے کے لیے کہ میرے اخباروں میں نام آئے گا، میری تعریفیں ہوں گی، لوگ میرا گن گائیں گے وغیرہ وغیرہ، اللہ نہ کرے، اللہ تمام شہداء کو اخلاص نصیب فرمائے، تو اس کو بھی کہا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ میں تو آپ کے جو مجھے آپ نے دی تھی صحت اور جو کچھ دیا تھا، لڑتے میں نے آخری خون کا قطرے تک گرایا۔ اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے گرایا، لیکن میرے لیے نہیں، اپنے لیے، نام کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ فقط قیل، بڑی تعریفیں ہوئی تیری، بڑے بڑے پوسٹر چھپے، بڑے بڑے مضمون لکھے گئے، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اب میرے لیے تو، میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں، جاؤ جہنم۔
اندازہ لگائیں اخلاص کتنی ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو بھی عمل ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کم ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے، اخلاص ہر عمل میں، چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی کسی کیٹیگری کا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اتباع۔ اتباع کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول کے طریقوں میں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا اللہ کے رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو، اور لینا کیسے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کی داڑھ کی مضبوطی سے پکڑو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد آتے ہیں ہماری زندگی کی طرف جو عملی طور پر ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کا تو حکم ہے نا، اللہ نے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، یہ میرا قرآن، یہ میری شریعت، یہ میرے احکامات، اس طریقے سے تم نے کرنا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میرے نبی پڑھ رہے ہیں اس طرح تم پڑھو۔ حج کیسے کرنا ہے؟ خذوا عنی مناسککم، جیسے حضور پاک نے کیا تم ایسے ہی کرو۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے، اور ہر عمل آپ کو سنت میں ملے گا۔ ہزاروں صحابہ نے آپ کا عمل نقل کیا ہے جو آج تک چل رہا ہے، احادیث کی صورت میں موجود ہے ہمارے نزدیک، ہمارے پاس سے مراد کتابوں میں، کتب احادیث میں موجود ہے۔ آج کل ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اپنے طور پر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ کے بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، لیکن ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ جتنا پڑھتے ہیں اتنا دین کے باغی ہوتے ہیں، سنت کے باغی ہوتے ہیں، شریعت کے باغی ہوتے ہیں، سنت کے خلاف اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی تو باتیں تھی، داڑھی واڑی تو عرب کا زمانہ تھا، پگڑیاں پہنتے تھے اس لیے کہ ہوا آتی تھی، سوپ پہنتے تھے اس لیے کہ یہ ہوتا ہے، ایسی توجیحات۔ بھائی اللہ کا نبی کی شریعت ہے، حکم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، یہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کی سنت کو معمولی سمجھتے ہیں، حیثیت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ فرمایا سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ، جنت اور وہاں کے مزے، آج دنیا میں ایک فانی عشق کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بڑے اونچے وہ برج پہ چڑھ جاتا ہے، کھمبے پہ، کہ فلاں لڑکی سے میری محبت ہے، اگر وہ ملی تو ملی، نہیں تو میں کود کے مر جاؤں گا۔ مر جاؤ، یہ فانی عشق ہے۔ حوریں تو ان لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، حوریں، جنت کی نعمتیں، خود حدیث میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے آج تک، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر گزر بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں وہاں مل سکتی ہیں۔ حوریں، ایک حور اگر اپنا ایک لعاب دہن، ایک تھوک کڑوے دریا میں ڈال دے، قیامت تک سارے دریا میٹھے ہو جائیں۔ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہاں، کیونکہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اسے کہا جائے باہر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ٹریلے ہیں، اور یہ اس کو کیا پتا ہے بیچارہ، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ہماری آپ کی مثال بھی، ہم تو دنیا میں ہے نا، اب جنت کی کوئی چیز تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، اور جتنی ملذات، جتنی خواہشات، جتنے مزے کی چیزیں ہمیں دنیا میں مل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، عیاشی جسے آپ کہیں، یہ تو وہاں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی 100 بلکہ 1000 میں سے 1 گنا بھی نہیں ہے یہ ان نعمتوں کے مقابلے میں۔ اب ایک آدمی حوروں کے مقابلے میں ایک دنیا کی فانی عورت کے لیے جان دے دیتا ہے اوپر سے، تو وہاں کی حوروں کا کیا مزہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ، جنت جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ویسے تو زبانی کوئی نہیں انکار کرے گا، لیکن عملاً انکار کر رہے ہوں گے۔ وہ کیا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے بھی میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا۔ جنت جانے کی کنجی ہی میری اطاعت ہے۔ اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے، آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکے گا۔ آپ کی امت پہلے جنت میں جائے گی، اس سے پہلے کوئی امت نہیں جا سکتی۔ تو جنت جانے کے لیے تو آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت کو فالو کرنا، اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ فرمایا جس نے میری سنت کی اطاعت کی، میرے سنت کو مانا، اس پر چلا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے بھی میری نافرمانی کی،
اب ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے ہیں سنت میں. روز مرہ کی زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں، کھانے پینے، سونے اٹھنے، تعلقات، معاملات، تجارت، لین دین، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پوری سنت دے کے گئے نا ہمیں، پوری شریعت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج مکمل ہو گیا دین، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب ہمارے لیے ہر چیز میں شریعت موجود ہے، سنت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ہمارا یہ جواب نہیں ہوگا. اور ایک یہودی نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عمر سے کہ کیسا نبی تھا آپ کو ہر چیز سکھایا، یہاں تک کہ انسان قضاء حاجت کے لیے کس طرح بیٹھتا ہے وہ یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ حضرت عمر نے کہا، فخر سے کہا کہ ہمیں تو فخر ہے کہ اللہ نے ایسے نبی کی رہنمائی ہمیں دی کہ جس نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دی، ہر چیز ہمیں بتا گئے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھا. ایسا شریعت اور ایسا دین ملا ہے. خوبصورت بننے کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان، داڑھیوں کا وہ مذاق بناتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے، قبر میں کیا جواب دیں گے. بالوں کے پوز، داڑھیوں کے پوز، کیا سے کیا بناتے ہیں خوبصورت بننے کے. بھائی خوبصورتی تو داڑھی رکھنے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. لباس میں، اخلاق میں، تجارت میں، ہر چیز میں آپ کی سنت سب سے کامل اور مکمل ہے. کامیابی ہے، برکت ہے، ہر چیز ہے، سکون ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتباع اور اخلاص، یہ دو چیزیں نہ بھولیں. اور اتباع میں بہت سارے لوگ آج کل کے جیسے ہمارے تاجر ہیں کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہوگی ہی نہیں، سود کے بغیر ہمارے معاملات چلیں گے ہی نہیں. یہ ان کا دھوکہ ہے. صحابہ کرام کتنے بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک اونٹ کا پچھلا حصہ پتہ نہیں کہاں ہوتا تھا اور اگلا حصہ مدینے میں داخل ہو چکا ہوتا تھا. اتنے بڑے بڑے تجارتی قافلے ہوتے تھے. حضرت عثمان، بڑی بڑی تجارتیں، سود سے پاک الحمدللہ. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کو عقل کے تابع سمجھتے ہیں، اگر تو شریعت عقل کے تابع ہوتی تو پھر مسا جو ہے وہ نیچے سے کرنا چاہے، پاؤں کا مسا کرتے ہیں نا، مسا، تو اس میں مسا ہم اوپر سے کرتے ہیں. کیوں؟ یہی حکم میں، یہی شریعت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. عقل تو کہتی ہے کہ مسا نیچے سے کرنا چاہے، کیونکہ اگر کوئی چیز لگ بھی جاتی ہے تو وہ نیچے سے لگتی ہے، لیکن شرع کہتی ہے نہیں، اوپر سے کرو. بہت ساری چیزیں. عقل کہتی ہے یار 9 عرفے کو میدان عرفہ میں بہت رش ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے. کوئی کہے یار اتنی رش ہوتی ہے، چلو حج کا موسم ہے، یہی 1 آدھ دن آگے پیچھے، ہم 7 کو جا کے وہاں وقوف عرفہ کر لیتے ہیں، یا اسی طرح 11 12 کے بجائے ہم 13 14 کو رمی کرتے ہیں. بہت رش ہوتی ہے رمی میں، شیطان کو جو پتھر مارتے ہیں. اس عقل اور اس فلسفے کے ساتھ اگر وہ ایک دن بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو ان کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ وقت ہے، رمی کا، مزدلفے کا، وقوف عرفے کا، منا کا، تو وہ ہمیں وہی کرنا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. بھائی یہ چیز ہے جو اللہ کو منظور ہے، یہ چیز ہے جو اللہ آپ سے چاہتے ہیں، یہ چیز ہے جو شریعت ہے. اس سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں کوئی سا بھی، کیسا بھی، کسی بھی طرح کا فلسفہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، اگر وہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے تو وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور چھوٹی سی چھوٹی چیز، وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے. وَأَن اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں کوئی چیز پڑی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی نقصان دہ چیز، آپ اسے ہٹاتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. چھوٹی سی چیزیں، لیکن اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ کو اجر مل رہا ہے. سنت کے مطابق نہیں ہے تو بڑی سی بڑی چیز کا بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، بس یہ خلاصہ ہے. اخلاص، اتباع، اور یہ دونوں چیزیں ہر عمل میں ہیں، ہر عمل میں، نماز میں، کھانے میں، پینے میں، عبادت میں، معاملات میں، ہر چیز میں یہ 2 چیزیں ہیں.
الصور أحب الوفي